اسلام کیا سکھاتا ہے. اور آج آپ دیکھیں گے عالمی سطح پر اسلام کے بارے میں بولنے والے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ یہی بات پیش کرتے ہیں کہ اسلام ایک جنگی دین ہے، وہ لوگوں کی جان و مال کا دشمن ہے. دیکھو کیسے ہوا، مدینہ میں جنگیں ہوئی، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو مسلمانوں نے قتل کیا، اتنی ساری جنگیں ان کی ہوئی. تو اس طرح سے اسلام کو ایک خونخوار دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک مجبوری تھی، وہ حالات ایسے تھے، لہذا مسلمانوں کو جنگ کا سابقہ پیش آیا اور ان کو جنگیں کرنی پڑی. تو وہ جو تاریخ ہے اس میں یہ چیز آپ کو ملے گی، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. کسی بھی ملک کی، کسی بھی بادشاہ کی یا کسی بھی قوم کی تاریخ میں آپ کو عموماً جنگ دکھائی دے گی، اس لیے کہ بعض اوقات اپنی حفاظت کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے جنگ پیش آتی ہے. لیکن کیا صرف جنگ ہی اس دین کی تعلیم ہے؟ نہیں، وہ ایک خاص تعلیم ہے جو خاص حالات میں جس کا نفاذ ہوتا ہے، اقدامی اعتبار سے ہو یا دفاعی اعتبار سے ہو. لیکن اسلام کی باقی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اسلام کے صرف جنگی پہلو کو دیکھنا ناانصافی ہے. اسلام کی باقی ساری تعلیمات کو نظر انداز کر کے اسلام کی صرف جنگوں کو، اس تاریخ کو دیکھنا اور اسی بنیاد پر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ عقل اور انصاف دونوں کے خلاف ہے، جس میں آج عام طور سے ایک میڈیا کا بڑا حصہ ہو یا سیاستدانوں کا بڑا حصہ ہو مبتلا نظر آتا ہے. اچھے اچھے انٹلیکچوئلز بھی اس بیماری میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات انسان کا دل اگر ایک چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے تعلق سے منفی چیزوں کو جمع کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ دل کی تسلی کا ایک آسان ذریعہ ہوتا ہے. لیکن جو انسان انصاف والا ہے، جو انسان کھلے ذہن والا ہے، جو انسان علم کو اپنے جذبات پر زیادہ اہمیت دیتا ہے، ایسا انسان تحقیق کے میدان میں چاہے بات اپنے موافق ہو، اپنے خلاف ہو، اپنی سوچ کی روشنی میں ہو یا اور کوئی نئی معلومات اس کے سامنے آئے، اس کے لیے اپنے ذہن کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے. یہی کام ایک انسان کو کرنا چاہیے اگر واقعی وہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتا ہے تو. نہیں، اس کی سزا دنیا میں ملے گی کہ اسلام کو کبھی وہ سمجھ نہیں پائے گا. وہ اپنے چشمے سے اسلام کو دیکھ رہا ہوگا، آنکھوں سے نہیں. اس کو رنگ وہی دکھائی دے گا جو چشمے کی شیشے کا ہے، لیکن اسلام کا رنگ وہ زندگی بھر دیکھنے سے محروم رہے گا. اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کو اپنا یہ چشمہ اتارنا پڑے گا. لہذا آج کے درس میں ہم اسلام کے خاص پہلو کو سامنے رکھیں گے، اور وہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے ساری انسانیت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، اپنوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں رحمت سارے لوگوں کے لیے عام ہے. تو یہ کیا تعلیم ہے اسلام کی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا. ہم میں سے کوئی آدمی اگر کوئی غیر مسلم پوچھے بتاؤ تمہارے اسلام میں اسلام رحمت والا دین ہے، بتاؤ کیا ہے اس میں، آپ کو بولنے آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہے اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ کو سننا پڑے گا. آپ کے پاس اپنی بات اگر نہیں ہے تو دوسرے آپ کے سامنے اسلام کے خلاف بولیں گے اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ کو لڑنا نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی بات سامنے رکھنا ہے. 10 میں سے کم 2 تو سنیں گے آپ کی بات کو، تو کم سے کم دنیا سے آپ نے 2 لوگوں کا ذہن تو صحیح کیا. لیکن اگر آپ دین کے بارے میں نہیں جانیں گے تو میڈیا کا شکار آپ خود ہوں گے، آپ تک غلط باتیں پہنچیں گی. آپ اگر نہیں بگڑے اگلی نسل بگڑ جائے گی. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کو دین کے بارے میں صحیح بات معلوم ہو اور اسلام کا دفاع کرنے کی طاقت